ایک اور مقام پر اس نے کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا وہ آپ ہی آپ بن گئے یا وہی اپنے آپ خالق ہیں، یا انہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ یہ کوئی بات نہیں بلکہ ان کو یقین نہیں۔ دنیا اور کائنات جس میں انسان بھی شامل ہے، جو اپنی عقل و فہم کی بنا پر سب میں بالا تر ہے، بہرحال موجود ہے، اور اس کے اس وجود میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی کے بن بنائے وہ آپ سے آپ بن گئی یا خود اس نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ نہ آپ سے آپ کوئی چیز بن سکتی ہے اور نہ کوئی مفعول اپنا فاعل آپ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بیوقوف یہ کہے کہ نر و مادہ مل کر اپنا بچہ پیدا کرتے ہیں تو اس سے پوچھا جائے گا کہ سلسلہ توالد و تناسل کا آغاز کیوں کر ہوا، اور اولین نر و مادہ کا اور مادہ تخلیق و روح کا خالق کون ہے؟ یہ گونا گوں عالم، یہ رنگا رنگ کائنات، یہ تاروں بھرا آسمان، یہ بو قلموں زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ درخت، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ لاکھوں جاندار اور بے جان اشیاء، یہ علل و اسباب کا تسلسل، یہ تغیر و انقلاب کا نظام، یہ کائنات کا نظام اور اس کے ذرے ذرے کا قاعدہ و قانون، انسان کے اندرونی قوا اور ان کی باہمی ترتیب، موت و حیات کے اسرار، خواص و قوا کے رموز، انسان کی خیالی بلند پروازی اور عملی عجز و درماندگی، یہ تمام باتیں ایک خالق و صانع کے اعتراف پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ نیلگوں آسمان کی چھت، یہ زمین کا سبزہ زار فرش، اور ایک ہی حرکت سے شب و روز کا انقلاب ایک خالق کل کا پتہ دیتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات دن، چاند سورج نشانیاں ہیں۔ یہ شب و روز کا نور و ظلمت، یہ سورج اور یہ چاند کی روشنی، ان کی مقررہ رفتار اور باقاعدہ طلوع و غروب اس کی دلیل ہے کہ اس ابلق ایام پر کوئی سوار ہے جس کے ہاتھ میں اس کا سیاہ و سفید ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں سے رات دن اور سورج اور چاند ہیں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، دن اور رات کا الٹ پھیر تو ہے۔ دیکھو کہ خطرناک سمندروں میں کس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک کو تجارت کا سامان لے کر دوڑے پھرتے ہیں۔ اگر پانی میں مٹی اور لوہے کا ایک ذرہ بھی ڈالو تو فوراً ڈوب جائے گا، مگر لاکھوں من کے لدے ہوئے جہاز کیسے پھول کی طرح پانی پر تیر رہے ہیں۔ جس فطری قاعدے کے بموجب یہ عمل ظہور میں آیا ہے،
وہ جس کے حکم سے بنا ہے اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر ان سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ اوپر جا کر بادل بنتے ہیں اور وہ وہیں پہنچ کر برستے ہیں جہاں پیداوار اور زمین کی نشو و نما کی حاجت ہو، اور پھر وہ بادل ہواؤں